پارمیڈیز کی فلسفی کا بہت گہرا اثر ہوا بعد میں جتنے بھی فلاسفرز آئے، خصوصاً پلیٹو کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف فارمز، اس میں جو ایک آئیڈیل ورلڈ ہے اور ایک فزیکل ورلڈ، جو فزیکل ورلڈ سے اوپر آئیڈیل ورلڈ ہے، اس کی جو تشبیہ ہے یا اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ وہی ہیں جو پارمیڈیز نے بینگ کی بتائی ہیں، یعنی اٹرنل ہے، نان چینجنگ ہے، موشن لیس ہے اور ون ہے۔ تو پلیٹو نے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ پارمیڈیز کے یہ بینگ سے یہ اپنا تھیوری آف فارمز کا جو آئیڈیا ہے یہ کنسٹرکٹ کیا، یا وہیں سے کچھ نہ کچھ فلسفی کو اس نے وہاں سے متاثر ہوا۔ لیکن ایرسٹوٹل ڈس ایگری رہا، خصوصاً جو ایرسٹوٹل کی فلسفی ہے فزکس پہ، جو اس کی انٹائر فزکس ہے، وہ آدھے سے زیادہ اسی چیز کو پروو کرنے میں لگ گئی ہے کہ جو پارمیڈیز تھا وہ موشن کے، حرکت کے بارے میں رانگ تھا۔ اس کے علاوہ جو ماڈرن فزکس میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، خصوصاً جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس میں جو کنسیپٹ ہے ٹائم کا یا بلاک یونیورس، اس میں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر یہ سب ایک ہی ہیں، ایلوژن ہے ان کی جو بائفرکیشن ہے پریزنٹ یا پاسٹ کی، وہ کہتا ہے سب ایک ہیں، سیملٹینیسلی ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے پارمیڈیز کی جو ہے نا اس میں ایکو یا جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریشنلزم ہے، خصوصاً جو ڈیکارٹ ہے یا اسپنوزا اور لائبنیز، وہ بھی ریشنلسٹ فلاسفر ہیں، تو وہ جو ریزن کی سپرمیسی ہے وہ یہاں سے پارمیڈیز سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں ان فلاسفرز یعنی ڈیکارٹ، اسپنوزا اور لائبنیز تک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہے پارمیڈیز کی فلسفی میں، خصوصاً ایرسٹوٹل کی بہت زیادہ کرٹیک ہے بینگ کو لے کے اور چینج کو لے کے۔ وہ کہتا ہے کہ جو نان بینگ ہے اور بینگ کے کنسیپٹ کو خصوصاً اس نے کہا پارمیڈیز نے مکس کر دیا ہے، تو وہ کہتا ہے جو پوٹینشیل بینگ ہے اور ایکچوئل بینگ، کیونکہ پوٹینشیل اور ایکچوئل دونوں کا نظریہ پیش کیا ایرسٹوٹل نے، تو ایرسٹوٹل کی بہت زیادہ کرٹیک ہے، تنقید ہے۔ جب ہم ایرسٹوٹل کو پڑھیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ دوسرا ایک پریکٹیکل پرابلم بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات کرتا ہے پارمیڈیز کے سب یہ جو موشن ہے، یہ جو سینسز ہمیں بتاتی ہے، ایلوژن ہے، تو اس نے نیویگیٹ خود کیسے کیا اس دنیا کو؟ پارمیڈیز نے، وہ رہا، اس نے کھانا کھایا، بڑا ہوا، ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، تو یہ جو سینسز ہیں اس کی جو انفارمیشن ہے ٹوٹل رانگ ہے یا ایلوژن ہے، تو وہ اس نے نیویگیٹ اس فزیکل ورلڈ کو کیسے کیا۔ تیسری چیز جو لینگویج کا پرابلم ہے وہ بھی ہے کہ بینگ اور نان بینگ کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ لینگویج سے بھی وہ کرتا ہے، جیسے ساجد از، آئی ایم ساجد، جو ایمنس ہے یا ازنس ہے وہ لینگویج کی ڈرائیو کی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا پارمیڈیز کے بارے میں۔ اگر ہم کرکس دیکھیں پارمیڈیز کی فلسفی کا تو وہ بینگ کے گرد گھومتا ہے، ہونا۔ اب ہونے سے مراد یہاں کیا ہے؟ ساجد ہے، درخت ہے، کرسی ہے، یہ جو ہے یہ ہے بینگ۔ وہ ساجد، درخت، کرسی، چیزوں کو بینگ نہیں کہہ رہا۔ پارمیڈیز کا جو فلسفہ ہے وہ بینگ پہ ہے، ہونا پہ ہے، کسی چیز پہ نہیں ہے۔ چیز ہو یا نہ ہو، وہ کہتا ہے چیزوں کے بارے میں جو ادراک ہے وہ ہمیں سینسز بتاتی ہیں، اور سینسز کو پارمیڈیز نے کہا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایلوژن کریٹ کرتے ہیں، وہ ڈسیپٹیو ہیں۔ تو وہ جو ہونا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو ازنس ہے، آئی ایم ساجد، جو آئی ایم نیس ہے وہ ہونا ہے، اور وہ ہونا بینگ ہے پارمیڈیز کے ہاں۔ اور پارمیڈیز کہتا ہے جو نان بینگ ہے، نتھنگ نیس ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ بینگ ہے، اور وہ اٹرنل ہے، ان چینجنگ ہے، موشن لیس ہے، اور وہ پرفیکٹ ہے۔